अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करें तो आज के दिन मार्केट के सेंटिमेंट थोड़े से डाउनवर्ड ट्रेंड को शो कर रहे हैं। ये हम देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स स्टार्टिंग ऑफ द डे से कुछ फ्लक्चुएटेड मोड में, यानी कि वॉलेटाइल सिचुएशन देखी गई है। मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन हो रही थी। लास्ट वीक हमने देखा था एक पॉजिटिव जेस्चर था। इस वीक के अंदर थोड़ा सा ये रिलक्टेंट या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा सा ये लैकलस्टर बिहेवियर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि लास्ट वीक न्यूज़ थी कि IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। इस वीक के अंदर अगेन वर्चुअल मीटिंग्स जारी हैं, नेगोशिएशंस जारी हैं, काफ़ी इनिशिएटिव्स ले लिए गए हैं, काफ़ी ऐसे मेजर्स दिए गए जो कि अनपॉपुलर थे गवर्नमेंट की जानिब से, प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से। ऐसी मेजर, ऐसे ऑस्टेरिटी मेजर्स, ऐसे इनिशिएटिव लिए गए ताकि यहाँ पर चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाए। लेकिन समहाउ अभी तक IMF की जो डील है, IMF का जो अग्रीमेंट है वो साइन नहीं हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इंडिया दिया है कि नेक्स्ट वीक जो है वो IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, लेकिन मार्केट वेट एंड सी की पोजीशन में दिखाई देती है। बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, आज हम देख रहे हैं रुपी की अप्रिसिएशन हुई है और ये एक अच्छी चेंज है क्योंकि हम लास्ट वीक भी विटनेस कर रहे थे कि रुपी डिप्रिशिएट हो रहा था। अब अप्रिसिएशन कंटिन्यू है। इट्स अ फोर्थ कंसेक्यूटिव डे कि आज रुपी जो है वो अप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 259 जो है वो रुपी का रेट अभी दिखाई दे रहा है, विच इज़ वेरी गुड। आगे आने वाले दिनों में IMF के साथ जब एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो ये फर्दर हम कह सकते हैं कि अप्रिशिएट होगा और अच्छी सी जो है वो चेंज देखी जाएगी। आने वाले दिनों में अगर थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर्स के हवाले से जो है वो थोड़े से इशूज़ को सॉर्ट आउट कर लिया जाए कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो रुपी वैनिश हो रहा है यानी कि डॉलर वैनिश हो रहा है रुपी के अगेंस्ट, तो ये तमाम चीज़ें मैनेज कर ली जाएं तो काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और भी चीज़ें हैं, और भी इकॉनमी की जो है वो न्यूज़ है वो आपसे शेयर करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट, जो कि एक अर्ली अनाउंसमेंट कर दी गई है। स्केड्यूल तो दे दिया गया था 23 एंड 24 ऑफ मार्च को, ये स्केड्यूल के मुताबिक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होनी थी, लेकिन अब ये कर दी गई है हमारी नेक्स्ट वीक के अंदर, यानी कि नेक्स्ट वीक के आगाज़ से ही जो है हम देखेंगे, या फिर ये फ्राइडे को होगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी के अर्ली अनाउंसमेंट का मतलब ये है कि ये अब अगेन रेट हाइक की बात हो रही है। और अगर हम IMF के हवाले से बात करें तो IMF की जो एक अलग कंडीशन है वो हमारा पॉलिसी रेट है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे पॉलिसी रेट मजीद बढ़ने जा रहा है, या फिर जो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कोशिश है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें तो वो सेटल डाउन होती हुई दिखाई गई। आज हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल, साथ साथ हम फर्स्ट डिजिटल सेंसस के हवाले से बात करेंगे। साउथ एशिया में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर जो है ये होने जा रहा है और डिजिटल सेंसस होगी तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगाया जाएगा। पॉपुलेशन के जब अंदाज़ा हो जाता है तो उसके बाद जो मेजर्स होते हैं वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट होते हैं। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं वो नेसेसरी हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, पाकिस्तान के अंदर बिजनेसेस ट्रेड्स का क्या फ्यूचर है और अभी ऑन गोइंग सिनेरियो और परफॉर्मेंस क्या दिखाई दे रही है। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुश आमदीद कहते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। दानिश खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं काटी के, उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? वेलकम टू द शो। थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं सलाम दादा बॉय साहब, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। आप बिजनेसमैन हैं और एक्सपर्ट भी हैं। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दानिश साहब, आपसे क्या दिखाई दे रहा है? दानिश साहब, एक अच्छी चेंज देखी गई, रुपी की अप्रिसिएशन देखी गई, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ना कुछ खबरें आ रही हैं। एक तरफ क्रिटिक्स जारी है सोशल मीडिया पे, प्राइवेट मीडिया पे, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मसले ही हो गए। दूसरी तरफ आप जैसे बिजनेसमैन या फिर हम देखते हैं पूरी बिजनेस कम्युनिटी कुछ ना कुछ करके अपने काम कर ही रही है और अपने कंसाइनमेंट्स, अपने मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नताशा। देखिए, किसी भी कंट्री की ना जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से होती है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। अच्छा, हमारे मुल्क के अंदर कुछ अर्से से देखा जा रहा है, बल्कि फॉर द लास्ट 8 और 10 मंथ्स कि थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी है। मतलब कभी कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो फिर वो एक न्यूज़ आ जाती है जेल भरो की तारीख अजीब सी ना, तो ये बिजनेस को डिस्टर्ब करती है। मगर थिंग इज़ दैट कि पॉजिटिव न्यूज़ देखें, 70 करोड़ जो 700 मिलियन जो दिया है चाइना ने नहीं दिया ना, इससे थोड़ा सा एक तो क्वेश्चन आ गया आपके पास आपके जो रुपी जो आपका स्ट्रॉन्ग हुआ है। मैं तो उसको देख रहा हूँ कि अगर ये सिर्फ एक विंडो है जो ये IMF की है ना, ये 1.2 या 1.17 बिलियन की है। तो मैंने बहुत दफ़ा आपको पहले भी कह चुका प्रोग्राम्स में कि ये IMF जो है सिर्फ एक विंडो है। अगर आपके साथ आपके सारे तय हो जाते हैं तो आपके दूसरे विंडोज़ खुल जाते हैं। ADB है, आपका वर्ल्ड बैंक है, आपके जो दूसरे आपके
دوست ممالک ہے جیسے سعودی ہے, کویت ہے, قطر ہے, ابو دھابی ہیں, ہاں یہ آپ کو پیسے دینا شروع کر دیں گے. یو نیڈ ٹو ہیو 17, 18, 19 بلین ہوگا تو آپ کا جو ہے یہ مطلب یہ ٹرسٹ بہت اسٹرانگ ہو جائے گا بزنس میں. جہاں تک بزنس کی بات ہے, یہ روپی تو دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آ گیا تو یہ 250 اور 55 کے درمیان دیکھ رہا ہوں میں. اٹ از مطلب یہ ایسا ہی ہے نا. یہ ابھی جہاں تک آپ نے بات, یہ 5,500 6,000 جو کنٹینرز ہیں اب تم اسٹیٹ بینک نے کہہ دیا خود ہی ارینج کرو. ایک گرے مارکیٹ ہے اس کی وجہ سے, کیونکہ جب آپ ارینج کرتے ہیں تو پھر آپ کو گرے مارکیٹ میں جانا پڑتا ہے, تو سب یہ ہو رہا ہے. پالیسی ریٹ کی آپ نے بات کی تو آپ کو پتا ہے IMF کا تو آلریڈی آپ کا 19 سے 20% تک ہے. یہ ودن اسی سال آپ کو میرے خیال سے 20 پہ ٹچ کرے گا, یہ 20 یا 21 پہ ٹچ کرے گا میں دیکھ رہا ہوں. وہ بیکاز آف دا انفلیشن نا, کہ آپ کو ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات ہے. یہ مارچ از ویری امپورٹنٹ. یہ ایک اور چیز, ہاں یس, ایک آسٹریٹی میجرز پی ایم صاحب نے کیے, اور دس از مطلب یہ کوئی وہ نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اٹ از ٹرو بیکاز آئی چیک وتھ مائی فرینڈز ان فیڈرل کیپٹل اسلام آباد میں, اور دے سیٹ کہ ہماری سیلری بند ہو چکی ہیں, ہمارے پیٹرول کی وہ بند ہو چکی ہیں, گاڑیاں ہم نے واپس کر دی ہیں. مطلب یہ کوئی ہوائی بات نہیں کی ہے. اب 200 بلین اگر آپ نے آسٹریٹی میجر سے بتایا, آپ نے نئے ٹیکسز 170 بلین کا, یہ تو دیکھیں کہتے ہیں نا آپ جب تک اوپر سے شروع نہیں ہوگا تو ہم نیچے کیسے ہوں گے. ہر پیٹرول کے آپ دیکھیے کہ تھوڑا سا پیٹرول میرے خیال سے سارے IMF کی کنڈیشن تو مان رہے ہیں. آپ کی بجلی بڑھنے والی ہے, 9% اس کی امپورٹ بھی ڈراپ ہوئی یہ ہے. آپ کی نہیں, آپ کی 30% آپ کی امپورٹ ہوئی ہے, آپ ڈراپ ہوئی ہے. آپ اگر آپ جولائی پیٹرولیم پرائسز کے پیٹرولیم کے حوالے سے بات نہیں, میں تو آپ کی ٹوٹل امپورٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ جولائی سے لے کے اب آپ جنوری تک دیکھیں تو آپ کی لاسٹ ایئر اسی پیریڈ میں 46 بلین کی امپورٹ تھی, اس دفعہ 36 بلین کی ہے. 10 بلین کی آپ کی 31-32% آپ کی, دس از اٹس اے گڈ سائن نا, جبھی تو آپ کا روپی اسٹرانگ ہو رہا ہے نا. اچھا پھر آپ کا کیا ہے, آپ کے پیسے بھی آنے شروع ہو گئے جب آپ نے اس کو فلوٹ کر دیا نا اوپن, تو آپ دیکھیں آپ کے پیسے ماشاء اللہ تھوڑا سا کم ہوا ہے, مگر آپ کو دوبارہ آپ کو جو جتنے بھی ایکسپیکٹس ہیں نا جو سارے پیسے بھیجے یہ آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ گرے چینلز بھی ایکٹیو ہو گئے. اس کے اوپر فردر بھی ڈسکشن کریں گے, لیکن میں سلام صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. سلام صاحب, انٹروڈکٹری کامنٹ, اکانومک پوائنٹ آف ویو کیا دکھائی دے رہا ہے, ٹریڈ بزنسز کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. جیسے آپ نے فرمایا پازیٹیو انڈیکیٹرز بھی ہیں, نیگیٹو انڈیکیٹرز بھی ہیں. سٹاف لیول ایگریمنٹ جیسے ہی IMF کا آپ کا کسی فارملائزیشن سٹیج پہ پہنچے گا, چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ٹریڈرز کو اجازت دے دی ہے کہ آپ اپنے کنسائنمنٹس خود ڈیل کیجئے. انشاءاللہ اوورسیز ریمیٹنسز بھی امپروو ہو جائیں گی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چیز یہ الاؤ کر سکتے ہیں, جتنا مارجن یہ دے سکتے ہیں, تو اس لحاظ سے تو یہ دے ہی رہے ہیں. جی بالکل دے رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. انشاءاللہ اوورسیز ریمیٹنسز جو ہیں وہ بھی امپروو ہو جائیں گی. تھوڑی سی جیسے دانش بھائی نے کہا نا, پولیٹیکل انسرٹنٹی کو, یہ جو سیاسی ہیجان ہے اس کو اگر ہم کنٹرول کر لیں گے, اکنامک ریوائول آلویز سکسیڈز پولیٹیکل اسٹیبلٹی. تو انشاءاللہ بہتری کے آثار ہیں اور بہتری ہوگی انشاءاللہ. بہتری ہوگی. دانش صاحب آپ بتائیے کہ جو گرے چینلز کی بات کر رہے تھے, لاسٹ 1 مہینہ پہلے یہ تھوڑا سا ایشو اٹھا تھا اور اس کو پھر کنٹرول کیا گیا. کیسے یہ تو آپ کو بھی پتہ اور ہمیں بھی, لیکن اس کو اب دوبارہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہم فرائیڈے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایشو ہے دوبارہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے, گرے چینلز دوبارہ ایکٹیو ہو رہے ہیں, اور اب یہ جو ایک گیپ ہے انٹر مارکیٹ اور اوپن مارکیٹ, یہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. نتاشا, دیر آر 3 تھنگز ناؤ. ایک آپ کا انٹر بینک ہے, ایک آپ کا ایکسچینج ہے, اور ایک گرے مارکیٹ ہے. یہ دیکھیں ایکسچینج مارکیٹ میں تو آپ ابھی بھی آپ جائیں تو اگر آپ ٹریول کریں, آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں, تو آپ کو پتا $5-7 تک کے آپ لے کے جا سکتے ہیں. تو وہ آپ کو 4 یا 5 روپے کا فرق ہے, زیادہ فرق نہیں ہے انٹر بینک سے نا. آپ کا بینک اگر 259 یا 260 ہے تو آپ کو 265 میں دے گا. وہ جو گرے مارکیٹ جو ہے, دیٹ از وہ حوالہ جو ہے, جو بھی کہہ لیں نا آپ اس کو, بغیر ID کارڈ کے, وہ ابھی بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے نا. آپ یقین کریں جب سے یہ اسٹیٹ بینک نے الاؤ کر دیا ہے کہ آپ لوگ خود ہی ارینج کریں, تو ظاہر بات ہے بیچارہ جو امپورٹر ہے, جو کمرشل امپورٹر ہے, جو بھی امپورٹر ہے, وہ تو آپ دیکھیں کہ وہ ڈیمیج زیادہ دے گا یا وہ اس کو جو اپنے گوڈاؤن کے چارجز دے گا, تو ہی ہیز ٹو گو, بیکاز اس کی تو دال روٹی ہے بیچاری, اس کا بزنس ہے, اس کا کنٹینر پھنسا ہوا ہے, تو ہی ہیز ٹو گو. تو اب گریڈ آپ کو پتا ہے گرے مارکیٹ میں تو آپ کا گورنمنٹ کے اسٹیٹ کا تو کوئی ہولڈ نہیں ہے, وہ میرے پاس ہے یا کسی کے پیسے ہیں, وہ تو اپنا ریٹ لگائے گا. وہ ریٹ آج جو ہے وہ 30-35 روپے کا فرق ہے. یہ دس اسٹیٹ ہیز ٹو کنٹرول دس. کس طرح کنٹرول کرے گا, ان کے پاس, ان کو سب پتا ہے, اسٹیٹ کو پتا ہے کہ کہاں سے کیا ہو رہا ہے. مگر ایک بات بتائیے, اگر میں کل کو اگر بزنس مین جاتا ہے یہاں پر جو مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں 265 میں اگر ہمیں یہاں سے مل رہا ہے تو وہ 290 میں ملے گا. 265 آپ کو ڈالر مل رہا ہے. دیکھیں ہم ٹاکنگ اباؤٹ TT, ظاہر بات ہے وہ تو پیسے باہر سے وہ کرائے گا نا, اس کا ڈاکومنٹ اگر بینک میں ہے تو وہ چینل جو بینکنگ چینل ہی ہوگا نا, وہ تو چاہے وہ دبئی سے منگاتا ہے یا کہیں اور سے منگاتا ہے, تو جب وہ TT کروائے گا تو TT کا جو وہ گرے مارکیٹ ریٹ ہے وہ 30 سے 35 روپے کا فرق ہے. آپ
290 या 295 के करीब है. दैट द स्टेट हैज टू लुक इनटू इट. अब जारी बात है जो बिजनेसेस हैं जो 5,500 कंटेनर फंसे हुए 1-2 महीने से, तो वो जारी बात वो उसको रिलीज कराएंगे वो. अच्छा, अब रिलीज कराने के बाद मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू आएगी. बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं. मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल नहीं है ना. अब जब आप ये अभी आस्ते आस्ते जब स्टार्ट कर दिए 2 महीने पहले अगर कर देते हैं तो किसी न किसी तरह से करके अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ले ऑफ्स नहीं हो रही हैं, आपको आपके टैक्स टू जीडीपी में आपका इजाफा हो रहा है. आप एक जगह रोक देते हैं तो उसकी ट्रिकल डाउन इफेक्ट बहुत ज़्यादा जगह पे होता है. तो आई होप इंशाल्लाह 2 हफ्ते के अंदर 3 हफ्ते में अगर इसे छूट जाएंगे तो ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी आपकी टैक्सेस में. अच्छा, डेमरेज का आपने जिक्र किया, तो डेमरेज तो पहले ही वेव ऑफ कर दिए गए थे, तो क्या आप समझ रहे हैं कि नताशा ऐसे नहीं है. देखें ये आपने जितने भी है ना, ये आपको जो पोर्ट्स आपने प्राइवेट किए, आपने बाहर लोगों को दिए हुए, तो वो कैसे करेगा? वो मेरी जगह है, मैं क्यों छोड़ूंगा पैसे? स्टेट का तो है नहीं ना, वो तो स्टेट के थोड़ी है, वो तो प्राइवेटाइज्ड है सारे. वो जो प्राइवेटाइज्ड हैं वो सारे नहीं प्राइवेटाइज छोड़ेंगे, उनके गोडाउन से, उन्हीं के वेयर हाउसेस हैं, उनमें सारा सामान पड़ा हुआ, वो थोड़ी छोड़ेंगे. वो दे नो गोइंग टू. और जितने का गोडाउन में सामान है उतने का ही डेमरेज हो चुका है. डैमेज मत लगा तो आप क्या करें? या तो बहुत सारे लोग जिनके पैसे नहीं, वो तो छोड़ रहे हैं इसको, वो क्या करेंगे? बाद में नीलामी में आ जाएगा वो. अब देखिएगा बहुत सारे जिनके पास पैसे नहीं है, चाहे ये बेचारे 30-35 का वो अफेक्ट करें, और जिनकी वेजिटेबल्स वगैरह, प्याज वगैरह वो तो सब खत्म हो गई होगी. जो देखिए मेरे ख्याल से पेरिशेबल आइटम को तो पहले उन्होंने अलाउ कर दिया क्योंकि ये एसेंशियल आइटम में था. ये जो एसेंशियल आइटम में था उनको तो छोड़ दिया, मगर जो बहुत सारी चीज़ें जैसे अब साबुन का कोई रॉ मटेरियल आया, शैम्पू का, तो वो तो लग्जरी में, वो तो लग्जरी में है ना. तो वो एसेंशियल आइटम नहीं है. सिर्फ स्टेट बैंक ने एसेंशियल आइटम को छोड़ा था शुरू के अंदर. अब जो है वो सारे पार्ट्स हैं, जैसे मशीन की पार्ट्स, वो भी नहीं छोड़ा था उन्होंने. अब मशीन की पार्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो मेरी इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत है ना. बहुत सारी चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, मशीन की पार्ट्स हैं. ठीक है, आपने उस पर पाबंदी लगाई जो लग्जरी है. लग्जरी जैसे डॉग फूड है, कैट फूड है, अब बाहर की फ्रूट्स आ रही हैं, वो तो वाई शुड वी इम्पोर्ट? हमें भी पाकिस्तानी वी हैव, हमें हर चीज़ पाकिस्तान में. शैम्पू नहीं है, पाकिस्तान का साबुन नहीं है, मगर आपको पता है डिमांड है आपकी 5-5.5 बिलियन की जो इम्पोर्ट है आपकी फूड स्टफ है आपका. तो ये तो दिस वी एज ए पाकिस्तानी वी हैव टू कंट्रोल दिस. हमें क्या ज़रूरत है? मगर क्योंकि आप WTO की सिग्नेटरी हैं, आप चीज़ को आप रेगुलर ड्यूटी तो बढ़ा सकते हैं आप, मगर आप बैंड नहीं कर सकते. आप कैन नॉट बैंड इट. आप एक टेम्प्रोरी वो तो आप बढ़ा दीजिए, आप 100% ड्यूटी लगा दीजिए ताकि लोगों की सख्ती ना खरीदने की. खत्म हो गई बात. 100% 200% ड्यूटी लगा दें. हम इंटरनेशनल फिर मार्केट के अंदर कैसे उसे नहीं, देखिए आप मना तो नहीं, आप अपने रेगुलर आप ड्यूटी बढ़ा सकते हैं. बहुत सारे कंट्री के अंदर है, हमारे खास मलेशिया के अंदर गाड़ी की इंपोर्ट पे डिफेंड करना मुश्किल होगा ना सर. अगर 100% होगी तो रेगुलेटरी ड्यूटी फिर उनकी प्रोडक्ट्स पे वहाँ भी हो जाएगी, हमारे पास भी हो जाएगी. आपके पास आप बहुत सारे कंट्री के साथ FTA है ना, जहाँ पे FTA है वो तो सही है. अब एक चीज जो FTA नहीं है, अच्छा, अब जहाँ पे एक फ्रूट अंगूर और सेब बाहर से आ रहे हैं, तो जब अंगूर और सेब बाहर से आ रहे हैं, मेरा कंट्री तो अंगूर और सेब प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो मैं जो है वो अंगूर 600 रुपये या 1200 रुपये का खरीदूंगा और पाकिस्तान का 300 रुपये. तो मैं इसमें क्यों नहीं ऐसे लगाता हूँ कि देखिए एवेंचुअली आपका डॉलर जा रहा है ना, आपका डॉलर जा रहा है ना, आपको तो डॉलर को, आपको तो इम्पोर्ट को कंट्रोल करना है. आपकी 36 बिलियन की एक्सपोर्ट है और आपकी 80 बिलियन की इम्पोर्ट है, तो हाउ यू गोइंग टू कंट्रोल इट? सबसे बड़ी इम्पोर्ट तो आपकी ऑयल की है. राइट. सलाम साहब, बड़ी फर्टाइल है हमारी ज़मीन. पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमेशा से ही एक बूम था और अभी भी है. लास्ट ईयर हम थोड़ा सा उसे स्केप कर देते हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज था, अदरवाइज हमारे पास एक अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं. क्या समझते हैं आप, एग्रीकल्चर का फ्यूचर क्या है? बहुत अच्छा फ्यूचर है और मेरे ख्याल से एक हमारी कैपेसिटी तो सजेस्टिव है. हम फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स दोनों को ये सजेस्ट करते हैं कि कराची से आप बाहर निकलें राइट अप टू कश्मीर. आप देखते हैं देयर इज बैरन लैंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, तो वो आप हारियों को, ज़मींदारों को आप लैंड रिफॉर्म्स करें, आप उनको दें, उनको फैसिलिटीज़ दें कि वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और ग्रोथ को बढ़ाएं. वो रहेंगी गवर्नमेंट की, लेकिन किसान उस पर काम करेंगे. जी, फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस आप 30 ईयर लीज जो एग्रीकल्चरल लैंड्स की देते हैं फॉर प्योरली फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस आप दें उनको. और इंशाल्लाह देखिए ना, सोलर पैनल्स आ सकते हैं, सोलर पैनल ऑपरेटेड ट्यूबवेल्स आ रहे हैं, इंटीरियर में काम ये सब चीज़ें कर रही हैं, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह. क्योंकि हमारी फूड इंपोर्ट ही अभी $5 बिलियन हमने यही देखा है कि लास्ट मंथ थी, तो अब उसको कंट्रोल भी करना है, अपनी जो एग्रीकल्चर सफिशेंसी है उसको भी आगे लाना है. क्या समझते हैं आप? हमारे पास राइस बड़ा अच्छा है, और प्रोडक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? गंदम है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, राइस है. पल्सेस नहीं, अभी पल्सेस तो हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं. पल्सेस तो आपकी अक्सर बेशतर टर्की वगैरह से आती हैं, लेकिन आप बहुत काम किया जा सकता है इस पे और बहुत स्कोप है इस पे, ऐसी बात नहीं है. और हमारे जो फार्मर्स हैं वो भी बड़े अब इनोवेटिव हो गए, अब तो वो भी मेहनती अडॉप्ट हैं, कर रहे हैं. जफाकश हैं, इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी. क्या लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने की ज़रूरत है? क्या उनको किस तरीके से इंसेंटिव? आपने एक लैंड का कहा.
دیکھیں نہ صرف لونز ہیں, ٹیکنالوجی ہے, انفارمیشن ہے, یہ جو ووکیشنل ٹریننگ ہے, یہ سب دینے کی ضرورت ہے. آپ اس طرف توجہ دیں گے, جب آپ اس سمت میں چل پڑیں گے تو انشاءاللہ ڈگری بھی دینے کی ضرورت ہے, جی بالکل دینے کی ضرورت ہے, سرٹیفائڈ تاکہ ہو. ہاں بالکل. اور آپ اس میں جب اچھی طرح سے ڈیو ڈیلیجنس کر کے آپ مستحق لوگوں کو ہی, اب لیٹ سے 5 ایکڑ کا ٹکڑا آپ نے دے دیا ایک فیملی کو, یا 10 ایکڑ کا ٹکڑا آپ نے دے دیا فار پیریڈ آف 30 ایئرس, اور آپ نے کہا کہ بھائی دس از ایکسکلوزیولی فار ایگریکلچرل پرپسز, اس پہ کوئی ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ یا نہیں ہوگی, تو انشاءاللہ ایگریکلچرل پروڈیوس بھی ہوگی, گروتھ بھی بڑھے گی, اور انمپلائمنٹ میں بھی خاطر خواہ کمی آئے گی. اچھا, ایک اور چیز یہ دیکھی گئی تھی کہ یہاں پر کافی سارے جو فارمرز ہیں ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ انٹرنیشنلی بھی بہت زیادہ ہے. کچھ ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ اتنی زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے, تو اگر یہاں پہ سرٹیفیکیشن والا یا ووکیشنل سینٹر سے ٹریننگ والا آپ انہیں سرٹیفائڈ کرتے ہیں تو ہمارا جو ہیومن کیپٹل ہے وہ وہاں بھی یوٹیلائز ہو سکتا ہے. یہ ایک نتاشا بڑا ایکسٹینسو سبجیکٹ ہے, اس میں کئی شاخیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کی ایگریکلچرل پروڈیوس ایکسپورٹ پرپسز کے لیے ہونی ہے تو پھر نیچرلی اس کی کوالٹی کنٹرول ہے, انٹرنیشنل اداروں کی سرٹیفیکیشن ہے, سو آن سو فورتھ, بہت سی چیزیں ہیں. اور اگر ابھی فی الحال تو آپ نے لوکل مارکیٹ کو کیٹر کرنا ہے تو اس کے لیے تو امیجیٹ میجر یہی ہے کہ آپ اپنی یوتھ کو اور جو رورل ایریاز میں لوگ رہ رہے ہیں, آپ ان کو یہ انسینٹیو دیجئے کہ جناب آئیے, گورنمنٹ آپ کو سیڈز بھی دے گی, گورنمنٹ آپ کو سولر پینل بھی دے گی, آپ کو ٹیوب ویل بھی دے گی, آپ کو زمین بھی دے گی, اور آپ کو ٹیکنالوجی بھی دے گی, ٹریننگ بھی دے گی. آپ آئیے اور محنت کیجئے. تو لوگ تو کام کرنے کو تیار ہیں, اور بہت محنتی قوم ہے, اور انشاءاللہ ڈراسٹک نتائج آئیں گے اللہ کے. اور ایز این ایجوکیشنسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم پرائمری لیول پر, سیکنڈری لیول پر پڑھائی ان لوگوں کو دیتے ہیں یا سلیبس جو دیتے ہیں, اس میں ان کو بھی ورائٹی دینی چاہیے. آپ ایک فکس سلیبس ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ کے جو ہے سبجیکٹ ہوں گے اور یہ آپ کو پڑھنا ہے. کیوں بچوں کو ورائٹی نہیں دی جاتی کہ ان کا کریئر کاؤنسلنگ اسٹارٹ سے ہی اسٹارٹ ہو جائے, کہ یہاں پر ان کو پتہ چلے کہ یہاں تو پوری ایک وائبرنسی ہے, ایک ویریئنٹ ہمارے پاس چیزیں ہیں کہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے. ایجوکیشن میں, کریکولم ڈیولپمنٹ میں سچی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ خاطر خواہ کام نہیں ہوا, بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اب یہ دیکھیے نا کہ جو ہمارا کورس کنٹینٹ ہے دا گورنمنٹ لیول, جس کو ہم نارملی گورنمنٹ سکولز کہتے ہیں, یا تو وہ ہے, یا فار دی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا وہ او لیول, اے لیولز ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں گیپ بہت بڑا ہے. کورس کنٹینٹ, کریکولم ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو نہ صرف انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ایٹ پار آنا ہے, بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ٹوٹل اوور ہالنگ کی ضرورت ہے ٹیکسٹ بک بورڈز کی. جیسے ہم سندھ میں دیکھتے ہیں تو سندھ بورڈ بھی ہے, فیڈرل بورڈ بھی ہے, کیمبرج بھی ہے, آغا خان بھی ہے, بہت سارے بورڈز ہیں. دانش صاحب پلیز. دیکھیے میں اس میں آئی ول سیکنڈ ان کی بات جو ہے نا. دیکھیے فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان از این ایگرو بیسڈ کنٹری. اس ملک میں 4 موسم ہے, اور وی پروڈیوس بیسٹ آف دا رائس, بیسٹ ویٹ, بیسٹ ویجیٹیبلز, بیسٹ فروٹس نا. تو ہم آج بتائیں تو ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ اتنی کیوں نہیں ہے ہمارے فوڈ پروڈکٹس میں نا. ہم رائس 2.5 یا 3 بلین پر زیادہ کرے گا نا یہ. اب دیکھیے بہت ساری باتیں, بہت ہی اچھا, بڑے اسٹکی رائس, بڑے ڈیفرنٹ رائس اور خوشبودار رائس, اتنی بڑی مارکیٹ ہمارے پاس بہت ورائٹی ہے. آپ کو پتہ ہے, آپ کو چائنا کی پاپولیشن 1.5 بلین ہے. آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ 2 ویجیٹیبلس ہوتے ہیں, ٹومیٹو اینڈ پوٹیٹوز ہے نا. دنیا میں آپ کو دیکھیں آلو اور آپ کا جو ٹماٹر ہے. لیکن دانش صاحب یہ تو پھر ہم کلٹیویٹ کر دیں گے تو بہت ساری لینڈ میں کر دیں, اور بہت ساری چیزوں کے بدلے ہم بہت چھوٹا سا ریزرو ملیں گے. آپ کو تو لینڈ ریفارمز کی جو بات ہو رہی ہے نا, مطلب جیسے انہوں نے کہا کہ آپ دے دینا 30 سال کی لیز بھی دے دیں, آپ ان سے ایگریمنٹ کریں. آپ نا اس سے پہلے آپ کو پانی کا انتظام کرنا پڑے گا. دیکھیں سولر کا تو آپ کا تو مسئلہ ہو گیا, پانی تو پانی ہے ہمارے پاس, لاسٹ ایئر تو اتنا پانی ہے. ہمارے پاس ڈیمز نہیں ہیں, ہمارے پاس ریزروائرز نہیں ہیں, ہمارے پاس کینل سسٹم بہت اچھا ہے. ہم پانی کو اگر دیکھیں اتنی بارشیں ہو رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ پانی سارا اینڈ آف دا ڈے سمندر میں چلے جاتا ہے. اگر ہم یہ پانی دیکھیں, اصل چیز کھیتی باڑی کے لیے پانی کی ضرورت ہے. ٹیوب ویل میں بھی اگر آپ کا دوسرا پانی آ گیا تو وہ چلے گا نہیں نا. کچھ جگہ پانی اچھا ہے, کچھ
آپ کو دیکھیں سرکار کو بیٹھ کے وار فوٹنگ پہ نا دیکھیں ہر آدمی جو غریب ہو نا دیکھیں شکر الحمدللہ سبزیوں کے دام بہت کم ہے آج کل. ٹھیک ہے, ٹماٹر 20 روپے کلو ہو گیا, پیاز بھی 250 سے 100 روپے کلو آ گیا. وہ آج میں نے چیک کیا ہے 50-60 روپے کے کم از کم غریب جو ہے وہ کم از کم سبزی کھا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زمین پڑی ہے ہماری, اتنی بنجر زمین ہے, ہم صرف ایگریکلچر پہ کام کریں اور فارمنگ پہ کام کریں. دیکھیں ایگریکلچر اور فارمنگ یہ پروفٹ ہمارے پیغمبروں نے یہ کام کیا ہے. فارمنگ کی ہے, ایگریکلچر کیا ہے, یہ کام انہوں نے کیا ہے. تو اس پہ تو برکت ہی برکت ہے. قرآن کے اندر ذکر ہیں باقاعدہ اس کے اندر نا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سب سے ہیومن کی نیڈ سب سے پہلے جو ہے نا وہ کھانا ہے اس کا نا, پانی کے بعد اس کا کھانا ہے. اگر آپ کھانے کی چیزیں دنیا میں سستی اگر ہو جائیں تو آپ کو پتا نا وہ جو غریب آدمی اس کا پیٹ پھر وہ گھر پہ جاتا ہے, گھر سوچتا ہے کپڑوں پہ جاتا ہے نا, روٹی کپڑا مکان کے جو آپ کی نا کہ سب سے روٹی ہے پھر کپڑا پھر مکان ہے. یہ اب آپ سمجھیے اگر یہ گورنمنٹ, میں ایگریکلچر پہ بھی بات کروں گی اور آپ نے ذکر کیا کہ اور بھی چیزیں ہونی چاہیے. انوویشن آپ کو ابھی دیکھیں آپ آج کل اتنی انوویشن آ گئی ہے. اگر آپ پرانے سسٹم میں جائیں گے تو آپ کی ییلڈ اچھی نہیں ہوگی. آپ کی ییلڈ آپ کی اچھی ہونی چاہیے کیونکہ آپ دیکھیں آج کل آپ اسمارٹنس کا دور ہے. میں دانش صاحب کو پاس کروں گی. رضا جعفری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ کیپٹل مارکیٹ ایکسپرٹ, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم رضا, ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام, تھینک یو. رضا سب سے پہلے یہ بتائیے کہ مارکیٹ کے جو ایک آج کے دن سٹانس دیکھا گیا تھوڑا سا نیگیٹو ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ اس پورے ویک کو کیسے سمرائز کریں گے؟ جی بالکل, آئی تھنک اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹرل بینک نے جو کہ اپنی مانیٹری پالیسی 16 مارچ کو منعقد کرنے جا رہی تھی ایز پر اسکیڈول, اس نے تھوڑا سا ڈیسیجن چینج کیا ہے اور اب پرسوں یعنی کہ 2 مارچ کو پالیسی لے کر آ گئی ہے. تو وائڈلی ایکسپیکٹڈ ہے, جس طرح اگر آپ پچھلے ہفتے دیکھیں تو ٹریجری بل کی آکشن میں ییلڈز جس طریقے سے بڑھی گئیں, یا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بینکس کو انکریج کرنے کے لیے کچھ اس ٹیکس پہ چینجز کر دیے جائیں کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں حکومت کو لینڈ کرنے کے لیے. تو یہ کافی وائڈلی ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایک شارپ انٹرسٹ ریٹ انکریز ہم دیکھ سکتے ہیں پرسوں. اور ٹھیک ہے کہ میں نے بات یہ ضرور کہی ہے کہ یہ وائڈلی ایکسپیکٹڈ ہے, لیکن کیونکہ اب بالکل سر پر ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ انٹرسٹ ریٹس کا اور ایکوٹی مارکیٹ کی پرفارمنس میں ایک انورس ریلیشن شپ ہوتا ہے. تو اگر توقع ہے کہ انٹرسٹ ریٹس بڑھا دیے جائیں گے اور تیزی سے بڑھا دیے جائیں گے مزید, تو آف کورس اسٹاک مارکیٹ نے اس کا امپیکٹ تو لینا ہے. ٹھیک ہے, باوجود اس کے کہ وہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کمپلیٹ سرپرائز ہوگا, لیکن آف کورس تھوڑا بہت تو اثر اسٹاک مارکیٹ دکھاتی ہے. تو آئی تھنک یہ ہم نے آج دیکھا ہے اور ریمیننگ پارٹ آف دس ویک میں بھی جب تک انٹرسٹ ریٹ اناؤنس نہیں ہو جاتے تو اس کا ایک اثر رہے گا. تو انٹرسٹ ریٹ بھی ون آف دی کنڈیشنلٹی آف آئی ایم ایف ہے نا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ ویک آئی ایم ایف سے جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ فائنلی سائن ہو جائے گا؟ بظاہر ایسا ہی ہے. جو پری کنڈیشنز ہم نے ایٹ لیسٹ اخبارات میں دیکھے ہیں کہ پیٹرول پرائز کا پاس تھرو رکھیں یا ایک منی بجٹ لے آئیں. جی ایس ٹی کو بڑھا دیا گیا ہے 17% سے 18%. گیس کی ٹیرفس جو ہیں آن ایوریج شاید 40% بڑھائے ہیں, لیکن کچھ کیٹیگریز کی اب 100% سے بھی زیادہ یا ڈبل سے بھی زیادہ گیس پرائسز بڑھائی گئی ہیں. تو آئی تھنک جو آخری کچھ رہ گئی ہیں وہ شاید انٹرسٹ ریٹ بڑھانا رہ گیا ہے. ایک اور چیز پہ بات چیت ہو رہی ہے, خرم دستگیر صاحب کا بھی اخبار میں آج بیان تھا کہ ایک الیکٹریسٹی پہ سرچارج پہ بھی ایک ڈبیٹ ہے ود دی آئی ایم ایف. شاید آئی ایم ایف مزید کمفرٹ بھی چاہ رہا ہو ہمارے فرینڈلی کنٹریز جو ہیں وہاں سے اسسٹنس کی. تو یہ 2-3 چیزیں آخری کی رہ گئی ہیں. آئی تھنک اگر بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ 2-3 چیزیں بھی ہم جلدی کر دیتے ہیں تو پھر کوئی چیز رہتی نہیں ہے ٹو اسٹارٹ دی آئی ایم ایف پروگرام. تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہوپ فلی ارلی مارچ میں ایک اسٹاف لیول ایگریمنٹ بھی ہو جائے گی اور ہوپ فلی ہمیں فنڈز بھی جلدی ڈسبرس ہو جائیں گے. اچھا, یہ جو ریفارمز ہونے جا رہے ہیں, کچھ ہو چکے ہیں, کچھ رہ گئے ہیں جو آپ نے کہا, آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو نیکسٹ آئی ایم ایف پروگرام میں اگین جائیں گے اور جایا بھی جائے گا کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں ہے, اس کے لیے کیا مزید کچھ ایسے میجرز ہوں گے یا جو اتنی ہم نے ایک سخت سے ریفارمز کیے ہیں یا اتنے سخت جو ہے وہ کنڈیشنز کی ہیں تو وہ تھوڑی سی ریلیکس ہو جائیں گی کیونکہ یہاں پہ کچھ تو ریزلٹس آئیں گے نا اس کے؟ جی آئی تھنک دیٹس اے گڈ کویسچن. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہم کر رہے ہیں obviously یہ نیسیسری ہیں, بٹ دیز آر پینفل ڈیسیجنز آلسو نا. یہ آسان فیصلے نہیں ہیں شارٹ ٹرم میں اور ان کا ایک پینفل اثر آتا ہے. تو یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اس آئی ایم ایف پروگرام کو ریزیوم کرنے کے لیے ہو رہی ہیں جو 2019 میں شروع ہوا تھا. کووڈ کی وجہ سے تھوڑی دیر کے رک گیا, پھر اسٹاپ اسٹارٹ رہا.
یہ اگر ریوائز بھی ہو جاتا ہے یہ جون 2023 میں ختم ہو جائے گا. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمیں موسٹ لائکلی ایک نیا پروگرام کرنا پڑے گا. وہ ایک نیا پروگرام ہوگا اور اس کی آف کورس اس کی اپنی کنڈیشنز ہوں گی. تو یہ جو ہم نے کرا ہے یہ صرف اس پروگرام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں. نئے پروگرام کی آف کورس مزید اسٹیپس آ جائیں گے, لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ کافی حد تک ہم نے پینفل اسٹیپس لے لیے ہیں. تو جو بھی اسٹیپس ہوں گے آگے ایم ہوپ فل کہ وہ اتنے پینفل نہیں ہوں گے ان دا شارٹ ٹرم. یہ ساری چیزیں نیسیسری ہیں, پاکستان کو کرنی چاہیے, لیکن آف کورس اٹس ناٹ ایزی. میں سمجھتا ہوں کہ آف کورس کڑوا گھونٹ ہے, لیکن یہ دوائی کی طرح سمجھ کے ہمیں کرنا پڑے گا. ون لاسٹ کوسچن رضا, مارکیٹ کے نمبرز کیا دیکھ رہے ہیں اور نیو انویسٹرز کو کیا ایڈوائز کریں گے, کیونکہ وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں سیونگز کہاں لگائی جائیں, اور خاص کر جو ایک انٹرسٹ ریٹ اتنے بڑھ جاتے ہیں تو فکس ڈپازٹ والا ایک جو ڈور ہے وہ بڑا اوپن ہو جاتا ہے وائڈلی. جی آف کورس اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح کی فکسڈ انکم کے ریٹس ابھی اویلیبل ہیں اور شاید مانیٹری پالیسی کے بعد اویلیبل ہوں وہ انتہائی لوکریٹو ہے. آئی تھنک سرٹنلی سنس 1990s یہ ہائیسٹ ریٹس ہوں گے. تو آف کورس اگر آپ کا ایک رسک ایورس مائنڈ سیٹ ہے تو سرٹنلی آپ فکسڈ انکم کی طرف جائیں گے. لیکن ایکوٹی مارکیٹ دیکھیں انٹرسٹ ریٹس 1-1.5 سال سے بڑھ رہے ہیں اور اب تو کوئی اس میں سرپرائز نہیں ہے. تو جس نے آلریڈی شفٹ کرنا تھا انٹو فکسڈ انکم کافی حد تک وہ آلریڈی کر چکا ہے. اور جس طرح کی بالکل, تو اب جس طرح کی آف کورس کارپوریٹ ریزلٹس آ رہے ہیں, مارکیٹ از انڈاؤٹڈلی چیپ. آف کورس اس کو ایک ریلی بننے میں ہمیں لاٹ مور کلیئرٹی چاہیے سیکنڈ ہاف آف دا ایئر پہ. تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو پیشنس دکھانا پڑے ایز این ایکوٹی انویسٹر, بٹ یہ خیال رکھیں کہ جب چیزیں ٹھیک ہوں گی اور چیزیں ایک نارملائزیشن کی طرف آئیں گی تو انٹرسٹ ریٹس کو نیچے آنے میں کتنی اسپیس ہے. لانگ ٹرم ایوریج سے ہم تقریباً آلموسٹ ڈبل چل رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو نیچے آنے میں بہت گنجائش ہے. تو آف کورس مے بی ناٹ دس ایئر بٹ ایٹ دا مے بی ارلی نیکسٹ ایئر سے ہم انٹرسٹ ریٹس کو نیچے آتا ہوئے بھی دیکھیں گے. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم پھر آف کورس ایک بڑی روٹیشن نظر آئے گی. تو اگر آپ پیشنس دکھا سکتے ہیں, میڈیم ٹرم ویو رکھ سکتے ہیں, تو پھر ابھی ہی ویسی سستی بنے گی نا مارکیٹ. ود میڈیم ٹرم ویو یس مارکیٹ از اسٹل گڈ. ویل تھینک یو سو مچ رضا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, کافی ڈیٹیل انالیسز. دانش صاحب بھی یہاں موجود ہیں اور سلام صاحب بھی یہاں موجود ہیں. گفتگو جاری ہے, ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے. دانش صاحب پلیز اس کو فردر سمرائز کیجیے اور ہمارے ویورز کے لیے بھی آسانی بتائیے کہ ہمارے پاس کیا کیا فنڈامنٹلز ہیں جو کہ ہم ابھی بھی اس کو تھوڑا سا ڈسکریج کرتے ہیں, اس کو کرٹکس کے اندر اڑا دیتے ہیں. میں نے تو اتنی اچھی مثال دی نتائجہ کہ ہمارے پیغمبروں نے یہ کام کیا ہے, تو وائی ناٹ, ہم تو سنت فالو کرتے ہیں نا. یہ دیکھیں آپ دنیا میں چلیے, اسرائیل جیسے کنٹری کو نا, اب ان کی آپ کو پتہ ہے ایگریکلچر اتنی چھوٹا ملک ہے اور ایگریکلچر دیکھیں اب انوویشن بہت آ گئی ہے. آپ نے اس پرانے سسٹم پہ نہیں, آپ دیکھیں آپ کو کیٹل فارمنگ آپ کی فارمنگ ہے, آپ دیکھیں سیکٹر ہے آپ کی, آپ اگر صرف ایگریکلچر پہ اور یہ فارمنگ پہ کام کریں نا, آپ اس کو آپ کی ایکسپورٹ, فوڈ کی ایکسپورٹ آپ کی جو نا یہ فوڈ پروڈکٹ کی ایکسپورٹ آپ کی بڑی. اچھا, بڑی عید آتی ہے جب ایک بڑا بزنس ہوتا ہے اینیملز کے حوالے سے. یہاں پہ پورے سال جو ہمارے مسلم کنٹریز ہیں ان کے پاس ایکسپورٹ ہو سکتا ہے, میٹ ہے, حلال میٹ. آپ کو پتہ ہے آپ کو صرف آپ کو حلال میٹ کے لیے آپ کو ایک انڈسٹری لگانی پڑے گی چھوٹی سی. آپ کو سلاٹر ہاؤسز ہے, جانور تو آپ کے پاس ہے. اچھا جانور کا کیا ہے, یہ آپ کو اس کی فارمنگ کرنی پڑے گی. آپ کو دیکھیں آپ کو سرکار کو اسٹیٹ کو, جیسے سلام نے بات کی نا کہ آپ کو اسٹیٹ کو آپ کو دینا پڑے گا لوگوں کو. ہمیں جو نوجوان جو ہے آپ کے جو 50% یا 52% جو نوجوان جو 25+ ہیں, دیکھیں انڈسٹری تو ٹائم لگے گا, کیونکہ ابھی آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں, گیس کی قیمت, ٹھیک ہے پہلے پاکستان پہلے ہمارے لیے نا, ٹھیک ہے جو آپ کا جو پالیسی ریٹ بڑھ رہا ہے تو یہ بزنسز کے لیے تھوڑا سا خطرناک ہے, ہاں ڈسکریج کرتا ہے نا یہ. مگر کیا کریں, اب تو پاکستان کو بچانا ہے نا, تو اس کے لیے آپ کا دوسرا راستہ کیا ہے, آپ اپنے اس کو جو یوتھ کی جو ہے اس کو کہاں فٹ کریں گے. آپ سرکار کو چاہیے جتنے بھی بیرن لینڈز ہیں, جو بھی لینڈز ہیں نا, ان کو 10 ایکڑ 15 ایکڑ ان کو ایگریمنٹ کریں. ان کے آپ کے پاس انسٹیٹیوٹ ہیں آلریڈی, آپ کا زرعی ترقیاتی بینک ہے, آپ کے پاس ایسے انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پڑھایا جاتا ہے, ہاں ایگریکلچر کو پڑھایا جاتا ہے. آپ وہاں پہ ان کو لڑکوں کو آپ دیکھیں, سوشل میڈیا بہت وائبرنٹ ہو گئی ہے. آپ ایسے بولے کہ بھائی کھیتی باڑی میں آؤ, آپ کو ٹریکٹر دینا ہے نا, آپ کو پانی دینا ہے, باقی سیڈز دینا ہے. آپ کو بولتا ہے سال میں 2 یا 3 آپ کو آپ, اور وہ آپ کو اتنا زیادہ یہ کما کے دیں گے کہ آپ گورنمنٹ خود کہا کہ بھائی وی آر دا بائرز نا, ایکسپورٹر کہے گا بھائی ہم خریدار ہیں, ہم کریں گے ایکسپورٹ. آپ دیکھیں سبزی کا تو آپ کو فوراً مل جاتا ہے. فروٹ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ٹائم لگتا ہے, جیسے آم کے باغ ہیں یا بہت سے جیسے وہ 1 سال 2 سال میں لگتا ہے نا. یہ مگر کم از کم ایگریکلچر جو ہے جیسے آلو کا ہے, آپ کو پتا ہر سال 2 یا 3 سبزی آپ کو دیتی نا. یہ ایگریکلچر کا بہت کام ہو سکتا ہے. آپ کا صرف ٹوٹل جی ڈی پی کا جو 18 یا 19% ایگریکلچر ہے, باقی 60% آپ کا سروسز ہے. صحیح ہے. دوسری چیز ہے آپ کا آئی ٹی کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. آپ انڈیا کی ایکسپورٹ $176 بلین ہے.
$176 बिलियन आईटी की एक्सपोर्ट इंडिया की, पाकिस्तान 2.5 या 3 बिलियन। क्यों इंडिया में कोई आसमान से लोग आए हैं? यही है। पाकिस्तान भी तो पिछला और हमारे यहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स है या फिर हम कहते हैं यंगस्टर्स हैं, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। देखिए, आपको आईटी के लिए आपको बहुत बड़ी कोई मशीन की जरूरत नहीं है, आपको बिजली की बहुत जरूरत नहीं है, आपको सीधा लड़के चाहिए जो 5 साल 3 साल के डिप्लोमा करके आए, हाँ सॉफ्टवेयर में काम कर ये चुके हमारे हैं। पास शॉर्टकट है सक्सेस की तरफ। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट अगर टारगेट सेट करे कि देखिए आप 18 बिलियन की या 18 से 19 बिलियन की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है, 1 बिलियन की आपकी लेदर की है, आपकी दूसरी जो है आपकी राइस की है, आप देखें ये 31 आपकी फिर सर्विसेज की आपकी 4 या 5 टोटल मिला के 34 या 35 बिलियन होती है। अब आप बताइए, अगर आप सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट को ले लें, आप एक गवर्नमेंट टारगेट सेट करें कि 10 साल में मेरी आईटी की एक्सपोर्ट 2.5 या 3 बिलियन से 10 बिलियन होनी है, आप तो वैसे ही आपका टारगेट फिक्स करते ना 5 साल का 10 साल का, भाई हमारे एक टैक्स ये चीज़ें देखिए आप ये पांच है ना आपकी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, आपका टेक्सटाइल है, लेदर है, आपका स्पोर्ट्स है, सर्जिकल है और आपका कारपेट है। कारपेट का तो आपको पता ऑलमोस्ट अब ना होने के, क्योंकि अब जदीद आपके जब से ये टाइल्स वाइल्स आएगा ना, ऑलमोस्ट ये खत्म ही हो चुका है वो ना। लेकिन वो जो रग्स हैं यानी कि वो जो अभी भी कालीन है, होते हैं, उसका तो बहुत डिमांड होती है। कंपटीशन आप आर्टिफिशियल में इतने चले गए हैं कि उसका खरीदार बहुत कम हो गए हैं दुनिया में ना, जो आपको डबल ये मतलब बहुत कम हो गए ना। आपके पास आपकी इंडस्ट्री में आपके देखें, आपकी फिश आपकी 750-800 किलोमीटर की आपकी बेल्ट है, आपके समंदर की बेल्ट है आपकी। सी फूड का बड़ा एक्सपोर्ट का मार्जिन है हमारे पास। थाईलैंड की एक्सपोर्ट देखें आप, सी फूड की कितनी है। हमें देखिए, हमें काम करना पड़ेगा, हमें बिजनेसेस को, सरकार को बैठ के देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर बैठते हैं कि भाई मैं ये देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट बैठती है, अब हमें क्या देंगे, हमें कंडीसिव एटमॉस्फेयर दे दीजिए, हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे दीजिए। हमें 10 साल की, आज एक सरकार है तो ये पॉलिसी चेंज हो गई, आज दूसरी सरकार, तो हम दिस इज वेरी डिफिकल्ट। हमें बिजनेस कम्युनिटी को थोड़ा रिलीफ दिया जाए, वो तो बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। टैक्स फ्री सम जो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में न्यू हुए हैं, तो उनके लिए टैक्स फ्री प्रोडक्ट्स। सरकार का काम जॉब्स देना नहीं है, ये बिजनेस इंडस्ट्री का काम है। हमें देखिए, हमें फ्लरिश करने दें, हमें कंडीसिव एटमॉस्फेयर दीजिए, हमें बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली गैस दे दीजिए, हम खुद ब खुद, आप देखिएगा, ऑर्डर्स लाना हमारा काम है, सरकार का काम नहीं है। बिल्कुल। सलाम साहब, प्लीज़, एक यंगस्टर्स की जो एक हमारे पास खपत है वो बहुत ज़्यादा है। 60% ऑफ द पॉपुलेशन यंगस्टर्स आर प्रेजेंट है। सो डू यू हैव एनी आइडिया कि इनको किस काम पे, किस जगह या किस तरफ इनका रुख करना चाहिए? और दूसरा, हमारे पास बिजनेसेस के हज़ारों ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि हमारे मुल्क में हैं, लेकिन हम उसको डिस्कवर नहीं करते, हम उसको छोड़ चुके हैं, हम बैठे हुए हैं बस कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, रो रहे हैं। डिस्कवर तो करते हैं, एक्सप्लोर नहीं करते। ये जो यूथ का आपने कहा, इट्स नोन फैक्ट के 25 से 35 साल के जवान ऑलमोस्ट 55 to 65% ऑफ द पॉपुलेशन है। दानिश भाई ने आईटी की बात की, इसमें कोई लंबा चौड़ा ना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना इन्वेस्टमेंट चाहिए। एग्रीकल्चर की आपने बात की, उसमें भी कोई लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या अच्छा, आप बड़े डैम बनाने की जब बात करते हैं वो कंट्रोवर्शियल और एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट बन जाता है, सोशियो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज खड़ी हो जाती। आप छोटे छोटे डैम बना लीजिए, आप छोटे-छोटे डैम, आप यूथ को मोटिवेट करें कि भाई ये जो है ना, एक जिसे कहते हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि भाई ये तो अंबिया का शेवा रहा है, आइए आप भी इस खेती बाड़ी के काम में आ जाइए। आप ज़रा सोचिए कि इसकी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फॉर द लोकल मार्केट और एक्सपोर्ट फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, उसका वॉल्यूम क्या होगा। हम रोते रहते हैं कि इस साल हमने 17-18 बिलियन डॉलर 2023 में रीपेमेंट करनी है, इसमें कुछ रोल ओवर हो जाएगा, कुछ ये है कुछ वो है। आप इससे बहुत ज़्यादा की एबिलिटी और कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, इससे बहुत ज़्यादा की। इट इज़ जस्ट द क्वेश्चन ऑफ द राइट आइडिया एट द राइट टाइम। दानिश भाई ने जो बात कही ना, ये तो टीप का बंद है। हासिल गज़ल यही है, कारोबारी के साथ हुकूमत बैठ जाए और हुकूमत जो है वो तमाम बिजनेस कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स बताए कि जनाब हमें ये चाहिए, कारोबारी ये कहे कि जनाब हमें ये चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, लेस ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वन विंडो फैसिलिटीज। आप हमें टारगेट्स दें, हमें आप अच्छा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये एक प्राइम कंसर्न है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, देखिए जहाँ पर अमन चैन सुकून नहीं होगा वहाँ से फ्लाइट कैपिटल भी होगा, ब्रेन ड्रेन भी होगा। तो ये 3-4-5 चीज़ें हैं
میں نے کئی دفعہ کہا ہے, شاید آپ سے بھی یہ بات کہا, یہ ایک بہت ریزیلینٹ نیشن ہے الحمدللہ. اللہ پاک کا بہت احسان ہے اس ملک پر, بہت کرم نوازی ہے, بہت ریزیلینٹ نیشن ہے, انوویٹو نیشن ہے, انوینٹو نیشن ہے, ہر چیز کا حل نکال لیتی ہے. منیمل ریسورسز میں مشکلات آتی ہیں تو تھوڑا سا ایک مشکل آتی ہے, پھر وہ ایک دم اس کا سولوشن نکل آتا ہے. منیمل ریسورسز میں, اور میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں آ بھی نہیں, ایگزامپلز تو میں سوچ سکتی ہوں. اور کمال یہ ہے کہ منیمل ریسورسز میں میکسیمم آؤٹ پٹ دیتی ہے یہ قوم. تو there is no reason to be a pessimist. It's all good. اور Always انشاءاللہ optimistic. it's just a matter of time, ٹھیک ہو جائیں گی چیزیں انشاءاللہ. ایگزیکٹلی, بڑی ریزیلینٹ قوم ہے اور اس قوم کے پاس اتنا پوٹینشیل ہے کہ اس کو تھوڑا سا اگین ایکسپلور کیا جائے تو بہت چیزیں آگے بڑھ سکتی ہے. دانش صاحب, ون لاسٹ کوشچن, اب تو پروگرام کے کچھ منٹس باقی ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ اب جو انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں, آئی ایم ایف جیسے ہم رضا سے بات کر رہے تھے کہ تمام چیزیں, تمام ان پاپولر ڈیسیجنس اتنے کرٹکس کے باوجود اس گورنمنٹ نے لیے, اور اب ساری چیزیں پوری ہو چکی ہیں, ایک لاسٹ پالیسی ڈیٹ ہے, وہ بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی 1 کو, تو نیکسٹ ویک کیا آپ سمجھتے ہیں ہو جائے گا سب سارٹ آؤٹ؟ انشاءاللہ. دیکھیں بات سنیں, بہت سارے آلموسٹ 95-97 مطلب کہتے ہیں نا ہاتھ ہی نکل کے دم رہ گئی ہے, کر دیا, پالیسی ڈیٹا جائے گا, پیٹرول کے پرائسز بڑھ جائیں گی. اب اللہ نہ کرے کوئی دوبارہ کہتے ہیں ڈو مور, نہیں ایک دفعہ امریکہ کہتا تھا ڈو مور, خدا اللہ نہ کرے کہ آئی میں پھر کہہ دے کوئی ڈو مور. سر یہ تو آپ ڈو مور کو چھوڑیں, آپ یہ دیکھیں کہ کوئی آپ کے پاس نیچرل ڈیزاسٹر نہیں ہو. اللہ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ ودن 15, کیونکہ بارشیں وغیرہ لاسٹ ایئر بہت ہوئی تھیں 10-15 days آئی بلیو کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, آپ کے پیسے آ جائیں گے. دیکھیے گا, دیکھیے ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی بہت کم ہے, 8-8.5% ہے نا. یہ ٹیکس بیس بڑھانا ہے. یہ دیکھیں بات سنیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر سال 7.2 ٹریلین 7.6 ٹریلین پھر منی بجٹ آئے گا, ہر انسان کو, پاکستان کی 24 کروڑ کی آبادی ہے, لوگوں کو ٹیکس, دیکھیں ٹیکس دینا پڑے گا. آپ کا جب تک 16-17% ٹیکس ٹو جی ڈی پی نہیں ہوگا, جب تک آپ 14-15 ٹریلین آپ نہیں کریں گے نا, اٹس ناٹ پاسبل. دیکھیں آپ کا نتاشا, آپ کا 45% آپ کا جو نا, جو آپ کا جو ٹیکس ریونیو ہے آپ کا ڈیٹ سروسنگ میں چلے جاتا ہے. باقی آپ کا 1.4 ٹریلین جو ہے آپ کی اتنی ماشاء اللہ اتنی بڑی آرمی ہے آپ کی, وہ ہے, آپ چلے جاتا, تو 2.5-3 ٹریلین میں آپ کا نہیں مل سکتا. تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہر انسان کو ٹیکس دینا چاہیے اور دینا پڑے گا. اچھا, دوسرے کنٹریز میں بھی جاتے ہیں, وہاں تو ٹیکس دیتے ہیں, یہاں کیوں نہیں دیتے؟ بس آپ کو یہ مائنڈ سیٹ ہے نا, کہتے ہیں ہر آدمی کہتا ہے ہم دیتے ہیں, تو پھر ہمارا لگتا کہاں پہ یہ, تو گورنمنٹ کو ہی بیٹھنا پڑے گا, گورنمنٹ کو ہی سوچنا پڑے گا. دیکھیں ایکسپورٹ بڑھ جائے گی, آپ کی ایکسپورٹ بڑھا دیں گے. ہماری ڈفرینٹ بزنس کمیونٹی آتی ہے, ڈفرینٹ انالیٹیکل ویوز ہوتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ عوام جو ہے وہ امیر ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ غریب ہے, گورنمنٹ کو جو ہے وہ امیر ہونا پڑے گا, بزنسز کرنا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, تو پھر کیسے ہوں گے؟ دیکھیں دنیا میں ہر جگہ ٹیکس ہے, آپ یہ نہیں سوچ, دیکھیں وہاں پہ جو 5th ایونیو میں جو ہاٹ ڈاگ لگا کے بیٹھتا ہے نا وہ بھی ٹیکس دیتا ہے, ٹیکسی والا بھی ٹیکس دیتا ہے, ایوری بڈی ہے. پاکستان میں جب تک یہ ٹیکس کا رجحان نہیں ہوگا نا, آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی نہیں بڑھے گا, پھر ہم ہر دفعہ وی ہیو ٹو گو ٹو دی آئی ایم ایف. اور اگر کوئی کافی کیفے کھل جاتا ہے پاکستان میں تو اس کی ریکارڈ جو ہے وہ آپ کی سیل ہو جاتی ہے. اب تو ایس آر بی بہت ایکٹیو ہو گیا ہے, سندھ ریونیو جو جتنے بھی ریسٹورینٹ ہیں سب کے پاس وہ لگ گیا, پی او ایس لگ گیا, میرے خیال سے کیا ہے بالکل پی او ایس پوائنٹ آف. اب ماشاءاللہ بہت اچھی کلیکشن ہے. اب دیکھیں ہر جگہ چھاپے پڑ رہے ہیں, سب کو ٹیکس دینا پڑے گا, شادی ہال ہو گیا, ریسٹورینٹس ہو گئے, ایوری بڈی ہیز ٹو پے ٹیکس نا, ایوری بڈی ہیز ٹو پے ٹیکس. لاسٹ لائن سلام صاحب پلیز. بس یہ ٹیکس نیٹ کو براڈ کیجئے, سمپلیفائی کیجئے اور ٹیکس ریٹس کو کم کیجئے. دیکھیے ٹیکس پیمنٹ جو ہے نا, یہاں تو کراچی تو خیر اینی تھنگ بٹوین 62 to 70% آف دی کنٹریز ریونیو جنریٹ کرتا ہے, لیکن اور جگہوں کو اور سٹیز کو دوسرے ایریاز کو جو ہے نا وہ, لیکن ٹیکس دینے کے لیے موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے کہ جناب ذمہ دار شہری بنیے, ٹیکس دیجئے. ٹیکس لینے کے لیے آپ اس کو براڈ کیجئے, ٹیکس نیٹ کو سمپلیفائی کیجئے, اور این آئی سی آپ کا دوسرے کلر کا ہو جائے جو ٹیکس پیئرز ہیں, تو زیادہ فائدہ ہوگا نا کہ وہ ٹیکس کارڈ ایشو کیا تھا کہ انہوں نے, ٹیکس لیب بس ہے وہ کارڈ. اچھا, تو وہ این آئی سی تھا یا وہ ڈفرینٹ کارڈ تھا؟ اچھا مزے کی بات ہے, یہ دانش بھائی کی بات سے میں متفق ہوں. جی. ایک زمانے میں نان ٹریڈیشنل آئٹم یا ٹریڈیشنل آئٹم کی ایکسپورٹ کا ایک سلیب کراس یا تھریشولڈ کراس کرنے پہ آپ کو ایئرپورٹ انٹری پاس ملا کرتے تھے. دیٹ واز اے موٹیویشن اینڈ ایسی یہ موٹیویشن کی ریکوائرمنٹ ہے. ویل تھینک یو سو مچ سلام صاحب, آپ نے جوائن کیا. دانش صاحب کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی اور کچھ روپی کے حوالے سے جو کہ اپریسیشن ہو رہی ہے. وی آر ہوپنگ کہ آئی ایم ایف کا جو ایک اگریمنٹ ہے وہ بھی سائن ہو, روپی اپریشیٹ ہو اور اکانومی جو ہے وہ کافی حد تک ٹریک پہ آ چکی ہے, فردر ٹریک پہ آئے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.